چیزوں کی قیمتیں ہم خود بھی مہنگی کرتے ہیں اور ہر حکومت جس میں مسلم لیگ بھی شامل ہے پچھلے دوار میں زیادہ زور اس بات پہ ہوتا تھا کہ ہم ٹیکس کی کلیکشن زیادہ دکھائیں مگر جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں اس میں خرچہ کم نہ کریں، جو ہماری کارپوریشنز خسارے میں جاتی ہیں ان کا خرچہ کم نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا فاروق صاحب بھی یہ بات کہہ رہے تھے اور ہمیں بھی یہی تشویش ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ کم نہیں ہوگا اور آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گا، تو کیا اسٹریٹجی کیا اختیار کی جائے اس نئی حکومت کے لیے کہ وہ کس طریقے سے عوام میں پریشر نہ بڑھے، آئی ایم ایف کا پروگرام بھی بحال ہو جائے اور جو پیٹرولیم پرائسز ہیں جو اس میں سبسڈی دے رہی ہیں وہ بھی نہ دینی پڑے؟ جی دیکھیں نا، پاکستان کا اصل مسئلہ تو میرا خیال میں اسٹرکچر ریفارمز کا ہے۔ جب ہم بہت زیادہ جو ہماری بلیڈنگ ہوتی ہے وہ اس لحاظ سے بھی ہوتی ہے کہ ہم امپورٹ پہ اتنے زیادہ ٹیکسز لگاتے ہیں اور یہ پھر ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری ٹیکس کلیکشن اچھی ہے، مگر اگر آپ دیکھیں تو اس کا بڑا حصہ جو ہے جو میرے خیال سے تو 70% کے قریب ٹیکسز انڈائریکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ انکم ٹیکس بھی ایٹ سورس لیا جاتا ہے، وہ پھر ود ہولڈنگ میں فل اینڈ فائنل ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے چیزوں کی قیمتیں ہم خود بھی مہنگی کرتے ہیں اور ہر حکومت جس میں مسلم لیگ بھی شامل ہے پچھلے دوار میں زیادہ زور اس بات پہ ہوتا تھا کہ ہم ٹیکس کی کلیکشن زیادہ دکھائیں مگر جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں اس میں خرچہ کم نہ کریں، جو ہماری کارپوریشنز خسارے میں جاتی ہیں ان کا خرچہ کم نہ کریں۔ اب بھی دیکھیں کتنی بڑی کیبنٹ بنائی ہوئی ہے، کیا یہ اتنی بڑی کیبنٹ جو ہے اس دور میں جب عام عوام کو جو ہے وہ کھانے کو بھی نہیں مل رہا مناسب بات ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو مہنگائی ہے یہ زیادہ ڈیمانڈ پش نہیں ہوتی بلکہ یہ کاسٹ پش ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کی حکومت خود جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ٹیکسز اور بہت سا نقصان کرتی ہے اور چیزوں کی قیمتیں بڑھاتی رہتی ہے۔ تو اگر تو چیزوں کی فراوانی ہے اور چیزوں میں کمی نہیں ہے تو پھر قیمتوں کا اتنا اوپر ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اور عوامل شامل ہیں۔ ان عوامل کو اب اگر دیکھا جائے تو میری نظر میں پاکستان کا جو ٹیکس کا نظام ہے اس کی خرابی ہے، دوسری ہماری پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے، یعنی پیداواری لاگت تو زیادہ ہے مگر ہم پیداوار میں اتنی ایفیشنسی بھی نہیں دکھاتے۔ مثلا ہمارا ایگریکلچر دیکھیے کس زمانے سے ہم کر رہے ہیں، جو ہی 7 kg ڈال کر ہم 70 kg کا گندم لے سکتے ہیں، مگر ہم فرٹیلائزر بھی ڈالتے ہیں، انسیکٹیسائڈ بھی ڈالتے ہیں اور پھر ہماری پیداوار 30-40 من سے زیادہ نہیں ہوتی، جبکہ دنیا میں یہ ریشو بہت زیادہ ہے، بلکہ ہمارے ارد گرد کے ممالک سے بھی۔ پھر بنگلہ دیش کو آپ دیکھ لیجئے، ان کی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے، وہ صرف 8-9% ٹیکس اکٹھا کر کے اپنی حکومت چلاتے ہیں، کیونکہ ان کی حکومت کا خرچہ ہماری طرح 22% جی ڈی پی کا نہیں ہے۔ تو ہم نے تو صرف بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہیں اور جس طرح آپ نے موجودہ کیبنٹ کی بات کی، وزارتیں ختم ہو گئی ہیں، وزیر ابھی تک ہیں جن کو محکمے نہیں ملے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 1 سال کے لیے اتنی ضرورت نہیں تھی لیکن بنائی جا رہی ہیں۔